السلام علیکم سر. Inshallah I'll come again. انشاءاللہ. سر سب سے پہلے تو سر میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ سر آپ ایک یونیورسٹی آئے, طلباء اپنا ٹائم نکال کے آئے, اساتذہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی سر 50 منٹ لیٹ آئے. بچے اپنی کلاسیں ایک دوسرے چھوڑ کے سر ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے. اور سر میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ میرے پرائم منسٹر, بے شک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو, اسے علم کی عزت نہیں, یا پھر مجھے لگا کہ شاید علم کی عزت نہیں. مگر سر میرا سوال یہ نہیں, میرا سوال تو یہ ہے کہ سر میرا سوال جنرل والا کے اوپر ہے. سر پورے شہر کے چرچ کے اوپر آگ لگا دی گئی اور ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا. آپ سر آفس میں ہی تھے, اگر میری علم میں کمی ہو تو سر پلیز اضافہ کریں, مگر جتنا مجھے علم ہے آپ سر آفس میں تھے اور آپ کے ہوتے یہ ہوا, مگر کیا حکومت نے سر اس کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ جی سر آپ گئے, آپ نے سر پرابلی ان کے چرچز اور کے لیے آپ نے ان کو پیسے دے دیے ہوں گے, مگر کیا یہ سلوشن ہے سر؟ کیا یہ ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے؟ کتنے سر اور مندر چلیں گے پاکستان میں, کتنے سر اور عیسائیوں چرچ کو آپ سے جلائیں گے تو حکومت کو ایکچوئل سر سلوشن کی طرف آئے گی؟ شکریہ. مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ تم اپنی مائنورٹیز کے لیے اتنا اسٹرانگلی فیل کرتے ہو, یہ ایک خوشی کی بات ہے. حالانکہ تم تو بہت مایوس مجھے لگ رہے ہو حکومت کے حوالے سے, ہم مایوس نہیں ہیں آپ کے حوالے سے. 50 منٹ بیٹا میں اس لیے لیٹ آیا کہ میں آپ کے بہاف پہ ایک کیبنٹ میٹنگ سٹارٹ کر چکا تھا, اور کیبنٹ میٹنگ میں جس طرح کی ڈیلیبریشنز اور جس طرح کی ڈسکشن, اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک کبھی پہنچائے کسی بھی کیپیسٹی میں. ضروری نہیں کہ انسان کیبنٹ ممبر ہو سکتا ہے ایز اے بیوروکریٹ ہو, ایز اے ٹیکنوکریٹ ہو. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بڑے دور رس نتائج آپ کی زندگی کے لیے بھی ہیں, اس کی زندگی کے لیے بھی ہیں, اس کی زندگی کے لیے بھی ہیں. اور میں اگر وقت کو لمٹ کر دوں اور یہ کہوں کہ میں اس میں ایڈیشنل 30 منٹ 35 منٹ یا 40 منٹ نہیں کہوں گا, کیونکہ میرا چندہ وہاں ناراض ہو جائے گا جو کہ انتظار کر رہا ہے, اور وہ ڈیسیجن لوں جو ill informed ہو, پراپر ڈسکشن کا پروڈکٹ نہ ہو. تو جس کام کے لیے مجھے چنا گیا ہے نا, پرائمرلی وہ کام میں نہیں کر رہا ہوں گا. مجھے اس کام کے لیے نہیں چنا گیا ہے کہ میں آ کے لمز میں آپ سے بات کروں. یہ میں صرف ایک ایڈیشنل پرسنل پریولیج کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے میں نے کی ہے. یہ ہم دونوں کی اگریمنٹ سے ہوا. آپ نے اگری کیا کہ ہم آئیں گے, میں نے اگری کیا کہ میں ایڈریس کروں گا. یہ کسی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, نہ میرا بولنا نہ آپ کا سننا. جب ہم والنٹیئر کرتے ہیں تو اس والنٹیئر میں بعض اوقات وقت کی جو تقاضے ہوتے ہیں نا, وہ ریئلسٹکلی آپ کے اساتذہ سے میں 15 منٹ بولا 20 منٹ بولا, وہ بھی آپ کے جو انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں, تو 55 منٹ میں 25 منٹ وہ نکال دو, 35 منٹ رہ گئے. 35 منٹ کی معذرت جو میں نے آپ کو کابینہ کی ایکسپلینیشن دی ہے, شاید وہ اس کو کمپنسیٹ کر دے, کیونکہ ہمارا ایک والنٹیئر انٹریکشن ہے. ہمارا کوئی اسٹرکٹلی پروفیشنلی باؤنڈیڈ پیڈ سروسز ریلیشن شپ نہیں ہے کہ مجھے یہاں 5:05 پر آنا تھا اور تم مایوس ہو گئے اور اس مایوسی کے بدلے میں جو ہے نا میں نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. یو ہیڈ آل دا رائٹ ٹو لیو دس ہال. آپ کو کسی نے اس پہ پابند نہیں کرنا تھا, کسی نے برا نہیں کہنا تھا, کیونکہ ایک والنٹیئر پریزنس تھی آپ کی. تو آئندہ ایسی چیزوں پہ مایوس نہ ہوا کرو اور اسٹے پازیٹیو. یہ ہمارے دیکھو, میں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوں. یہ اس ایج میں نا انسان کو غصہ بڑا آتا ہے. وہ اینگر مینجمنٹ جو ہے نا, دیٹ از دی موسٹ. میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں جب بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں اینگر مینجمنٹ اینگر مینجمنٹ. وہ بعد میں جب مجھے کوئی غصہ آتا ہے نا, وہ بھی ٹانٹ کرتے ہوئے مجھے یہی کہتا ہے کہ جی اینگر مینجمنٹ کرو. تو چیزوں کو ریلیٹیولی ہم ہیومنسٹک لیول پہ تھوڑا سا نارمل لیتے ہیں. یہ بہت سختی ہم نے ایک دوسرے کے لیے بنا دی ہے تھوڑا سا. دوستوں, پاکستانی ٹیم نے اور پاکستانی اداروں نے ترقی کیسے کرنی ہے جب ملک کا حکمران ایسی غلطیاں کرے گا؟ جب ملک کا حکمران وقت کی قدر نہ کرے گا تو باقی لوگ کیسے قدر کریں گے ملک کی؟ جب آپ کسی کو ٹائم اور کمٹمنٹ جب آپ کسی کو ٹائم اور کمٹمنٹ دے کر جائیں
کہ میں نے اتنے بجے آنا ہے اور پھر آپ نہ پہنچیں تو اس پر دوسروں کا کیا امپیکٹ پڑے گا. بڑے لوگ کہتے تھے ٹوڈے یو ول کل دا ٹائم, ٹمارو دا ٹائم ول کل یو. یعنی آج آپ ٹائم کو برباد کرتے ہیں, کل ٹائم آپ کو برباد کرے گا. تو لہٰذا وہ بات ہمیں صحیح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جب ہمارے ہی ملک کا نگران وزیر اعظم جو فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, جب اس کا امپیکٹ میڈیا پر جاتا ہے کہ یہ جو لمس یونیورسٹی میں اس نے آنا تھا اور 50 منٹ وہ, یہ 1-2 منٹ کی بات نہیں, پورے 50 منٹ وہ لیٹ ہوتا ہے. اور وہاں پہ قربان جائیں ہمارے جو یوتھ کے جو پیپلز ہیں, نوجوان لوگ جو لمس یونیورسٹی کے, وہ اس میں سے ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور اتنی جرأت کرتا ہے جو ہماری میڈیا کے اندر بھی نہیں ہوتی کہ وہ پرائم منسٹر سے کوئی اس طرح کا آؤٹ آف دا وے جا کر کوئی سوال کر لے. سب سے پہلے تو سر میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ سر آپ ایک یونیورسٹی آئے, طلباء اپنا ٹائم نکال کے آئے, اساتذہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی سر 50 منٹ لیٹ آئے. بچے اپنی کلاسیں دوسرے چھوڑ کے سر ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے. اور سر میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ میرے پرائم منسٹر, بے شک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو, اسے علم کی عزت نہیں, یا پھر مجھے لگا کہ شاید علم کی عزت نہیں. مگر سر میرا سوال یہ نہیں, میرا سوال تو یہ ہے کہ سر میرا سوال جنرل والا کے اوپر ہے. سر پورے شہر کے چرچ کے اوپر آگ لگا دی گئی اور ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا. آپ سر آفس میں ہی تھے, اگر میری علم میں کمی ہو تو سر پلیز اضافہ کریں, مگر جتنا مجھے علم ہے آپ سر آفس میں تھے اور آپ کے ہوتے یہ ہوا, مگر کیا حکومت نے سر اس کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ جی سر آپ گئے, آپ نے سر پرابلی ان کے چرچز اور کے لیے آپ نے ان کو پیسے دے دیے ہوں گے, مگر کیا یہ سلوشن ہے سر؟ کیا یہ ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے؟ کتنے سر اور مندر چلیں گے پاکستان میں, کتنے سر اور عیسائیوں چرچ کو آپ سے جلائیں گے تو حکومت کوئی ایکچوئل سر سلوشن کی طرف آئے گی؟ شکریہ. تو اس نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, آپ اس ملک کا سرمایہ ہیں, تو آپ اس ملک کا باہر جا کے اس ملک کی نمائندگی کرتے ہیں, تو آپ یہاں پر آپ نے ہمیں ٹائم دیا تھا اور آپ 50 منٹ لیٹ آئے ہیں. طلباء اور جو پروفیسرز ہیں وہ اپنی کلاس چھوڑ کر آپ کا انتظار کر رہے تھے, تو وہ ان کا آگے سے جواب دیکھیے کہ انہوں نے کیا جواب دیا. مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ تم اپنی مائنورٹیز کے لیے اتنا اسٹرانگلی فیل کرتے ہو, یہ ایک خوشی کی بات ہے. حالانکہ تم تو بہت مایوس مجھے لگ رہے ہو حکومت کے حوالے سے, ہم مایوس نہیں ہیں آپ کے حوالے سے. 50 منٹ بیٹا میں اس لیے لیٹ آیا کہ میں آپ کے بہاف پہ ایک کیبنٹ میٹنگ سٹارٹ کر چکا تھا, اور کیبنٹ میٹنگ میں جس طرح کی ڈیلیبریشنز اور جس طرح کی ڈسکشن, اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک کبھی پہنچائے کسی بھی کیپیسٹی میں. ضروری نہیں کہ انسان کیبنٹ ممبر ہو سکتا ہے ایز اے بیوروکریٹ ہو, ایز اے ٹیکنوکریٹ ہو. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بڑے دور رس نتائج آپ کی زندگی کے لیے بھی ہیں, اس کی زندگی کے لیے بھی ہیں, اس کی زندگی کے لیے بھی ہیں. اور میں اگر وقت کو لمٹ کر دوں اور یہ کہوں کہ میں اس میں ایڈیشنل 30 منٹ 35 منٹ یا 40 منٹ نہیں کہوں گا, کیونکہ میرا چندہ وہاں ناراض ہو جائے گا جو کہ انتظار کر رہا ہے, اور وہ ڈیسیجن لوں جو ill informed ہو, پراپر ڈسکشن کا پروڈکٹ نہ ہو. تو جس کام کے لیے مجھے چنا گیا ہے نا, پرائمرلی وہ کام میں نہیں کر رہا ہوں گا. مجھے اس کام کے لیے نہیں چنا گیا ہے کہ میں آ کے لمز میں آپ سے بات کروں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے میرا کسی جگہ سے لیٹ ہو جاتا ہوں تو یہ تھوڑی ہے کہ نا میں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو میں یہ کہوں کہ میں نے جلدی جانا ہے تو میں نا وہاں جانے کے لیے پھر میں کوئی جلدی میں کوئی غلط فیصلہ کر لوں. تو آپ ان کو وہ ٹائم دیجئے جس میں آپ کو لگ سکتا ہے کہ میں آ سکتا ہوں. تو اگر آپ نہیں آ سکتے, اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کر سکتے تو آپ کو اس عہدے پر بیٹھنے کا بھی کوئی حق نہیں حاصل نہیں. دوستوں یہ دیکھیے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی ایک مثال لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت کے کتنے پابند تھے اور عہد و پیمان کے کتنے پابند تھے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے ایک دفعہ کوئی چیز خریدی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے خرید کر وہ اس نے کہا کہ میں رقم ہے نا وہ میں گھر پہ ہے تو میں گھر سے رقم لے کر آ جاتا ہوں، تو وہ بھول گیا۔ تو اب اس نے وعدہ کیا ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا ہوا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے۔ تو اس کو جب یاد آیا تیسرے دن تو وہ اس جگہ پر گیا تو اس نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر موجود ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ جب قرآن پاک ہمیں امفسائز کرتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت کی پابندی کے ساتھ نازل کی گئی ہے، یعنی وقت کی پابندی یہ دیکھیں کتنا اہم ہے۔ آپ کو ٹائم آپ نے جو اسٹوڈنٹ کا ویسٹ کیا ہے، کیا وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ آپ کے ملک کے فیصلے زیادہ امپورٹنٹ ہے، حالانکہ آپ لوگوں سے تو پچھلے 75 سال سے ملک سنبھالا ہی نہیں جا رہا، اور 75-76 سال سے، اور جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو آپ نے فلسطین کے مسئلے پر آپ کو یہاں پر ہونے کی بجائے اس طرف مسئلے پر غور کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہاں پہ نہیں غور کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اسرائیل وغیرہ سے ہم نے جو چندے لیے ہیں، ہم نے جو ڈالرز لیے ہیں، اسی وجہ سے تو پٹرول 40 روپے کم ہوا ہے۔ وہ پٹرول، حالانکہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ فیول کی قیمت آپ لوگ تو پہلے بڑھا رہے تھے، یہ اچانک آپ لوگوں کو کہاں سے ہمت اور بوجھ آ گئی کہ آپ لوگ پٹرول کی قیمت کم کرنا شروع ہو جائے گے؟ تو یہ بالکل اس بارے میں ان کا ورڈکٹ دیکھیں منافقانہ ہو جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ اس بارے میں کہ 2 اسٹیٹ میٹر کے ذریعے معاملہ حل ہونا چاہیے، اور فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ٹویٹ فلسطین کے بارے میں تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے کتنی فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کس رخ کی طرف جا رہے ہیں، آیا کہ ہم فلسطین کی مدد کرنے جا رہے ہیں یا ہم خود ہی اس کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان اور جو ہمارے جو ریاستی اداروں کے لوگ ہیں ان کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اب جنرل ضیاء الحق کا میٹر لے لیجیے کہ جنرل ضیاء الحق نے جب روس کی جو اور افغانستان کی جو جنگ تھی اس میں افغانستان کا ساتھ کیوں دیا؟ کیونکہ جنرل ضیاء الحق کو پتا تھا کہ اگر روس جیت جاتا ہے تو وہ کانکر کرتا ہوا علاقہ پاکستان تک پہنچ جائے گا۔ تو سیم خطرہ یہی لاحق ہے مسلمانوں کو بھی، کہ مسلمانوں کی جو پروڈکٹس ہیں وہ مسلمانوں کی پروڈکٹس کہیں پہ نہیں بکتی، لیکن اسرائیل کی پروڈکٹس کٹ کیٹ، نیسکیفے، مائلو اور جو اس کی گریک کے ایسی ہے وہ سارے آ کے پاکستان میں بکتے ہیں اور باقی ملکوں میں بکتے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ لوگوں کے لیے کتنا شرمناک مقام ہے کہ اگر وہ فلسطین کو جو اس نے غزہ کی اسٹرپ اور جو ویسٹ بینک رہ گیا ہے اگر وہ بھی اوپر نسل کشی کرتا ہوا فتح کر گیا تو اس کے بعد اگلا نشانہ اس کا سعودی عرب ہوگا، بعد میں اس نے فتح کرتے کرتے اس نے پاکستان تک اپنا ڈیرا جما لینا ہے۔ تو ہم کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی وہی حالات ہوں جو اس نے فلسطین کے ساتھ کیے تھے، جو اس نے اردن کے ساتھ کیے، جو اس نے ایجپٹ کے مصر کے ساتھ کیے؟ یوم کپر وار 1973 میں اس نے جو عرب اسرائیل جنگ میں 5 اسرائیلی ممالک کے ساتھ اکٹھے جنگ لڑی اور ان کو شکست دے دی۔ وہ اس وجہ سے دی کیونکہ وہ ایک بزنس جو تھا سیٹ اپ، اس کا سارا بزنس سیٹ اپ تھا، حالانکہ وہ جو لوگ ہیں وہ ایک طرح سے 1 ملین کے قریب لوگ رہتے ہیں، لیکن ان کا بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ہم پر قابض ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس بات کو سمجھیں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں اور جو ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں وہ ان کو پتہ چلے کہ وہ اس بارے میں اپنا کوئی ورڈکٹ دیں، کوئی عمل میں کوئی بات لائیں جس سے ہمیں بھی پتہ چلے کہ وہ صرف منہ پر ہی اچھے بیان نہیں دے سکتے، عمل میں بھی ان کے اندر مضبوطی ہے۔